آیت نمبر 78 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ العظیم۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، کہتے تھے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نماز کا نہ کہا جائے۔ ایک تو اس وجہ سے حکم آیا کہ نہیں نماز پڑھنی پڑے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی نرمی، کچھ نرم پہلو دکھایا تو اللہ نے تنبیہ فرما دی۔ اور ایک اس لیے بھی کہ صحابہ پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے، تو پریشانیوں کا حل بتایا گیا کہ پریشانیوں کا حل استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر بھی کیے جاؤ اور نماز پڑھو۔ ہے بھی یہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک بھی یہی تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب کوئی آندھی آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، مسجد کی طرف آتے۔ امت کو بھی یہی تعلیم کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو آئے اور نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے کے وقت سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا کہ سورج ڈھلے گا، ظہر شروع ہو جائے گی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، غسق اللیل تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھ۔ فجر کا 5 نمازوں کا ذکر آیا۔ نمازوں کے اوقات، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت کے اندر ہو، وقت سے آگے پیچھے تو ہوتی نہیں۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب صبح صادق ہوتی ہے۔ آسانی کے لیے جنتریاں چھپی ہے، جب صبح صادق ہو گئی، صبح کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ جب سورج طلوع ہونے لگا تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ بعد میں پڑھیں گے قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ سورج جب ڈھلے گا یعنی زوال کا وقت ختم ہوگا۔ یہ بھی ویسے ذہن میں رکھا جائے کہ عام جتنا جنتریاں چھپی ہوئی ہیں ان میں زوال کی انتہا ہے، ابتدا نہیں ہے۔ یہ انتہا لکھی ہوئی ہے کہ یہاں اس وقت زوال کا وقت ختم ہے، آگے فوراً نماز شروع کر سکتے ہو۔ نواب صادق صاحب نے جنتری چھپائی تھی، اس میں زوال کی ابتدا بھی تھی، انتہا بھی تھی۔ اسی جگہ اور جگہ بھی چھپی ہیں کچھ، تو ابتدا انتہا۔ تو جب زوال کا وقت ختم ہوگا، ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور ظہر کا وقت جائے گا راجح قول کے مطابق جب ہر آدمی کا سایہ 2 گنا ہو جائے۔ اگر 6 فٹ قد ہے تو جب 12 فٹ سایہ ہو جائے گا، ظہر کا وقت ختم ہو جائے۔
عصر کا وقت شروع ہو جائے. جب سورج غروب ہونے لگے گا عصر کا وقت ختم ہو جائے. سورج جب مکمل غروب ہو جائے گا مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا. اور پھر فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو سرخی ہوتی ہے. سرخی کے بعد کچھ سفیدی آتی ہے. اس کے بعد پھر سیاہی آتی ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سفیدی ختم ہوگی اب مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا. شفق ابیض، شفق احمر پر نہیں. تو اب یہ تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ تو بن ہی جاتا ہے. اور پھر جب شفق ابیض ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. اور عشاء کا وقت جائے گا صبح صادق تک. جب بھی نماز پڑھیں گے ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی. ایک ہے مستحب وقت. مثلا فجر کی نماز ہے، اس میں مستحب وقت یہ ہے کہ ٹھیک روشنی ہو جائے. اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر العظیم. اس وقت پڑھی جائے کہ اب سفیدی ٹھیک ہو. علت اور وجہ کیا ہے؟ کثرت جماعت. کثرت جماعت، جتنا لوگ زیادہ شریک ہوں گے اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا. اور یہ بات بھی نقطے کی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر دو آدمی ہیں نا تو الگ نماز پڑھنے سے ایک نماز کا جماعت سے 27 کا وہ الگ مسئلہ. دو آدمی ہیں تو دونوں کو ثواب ملے گا. اس کو اپنا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا. اور اگر 1000 آدمی آ گئے تو ہر آدمی کو دوسرے تیسرے کا ثواب بھی ملے گا. بڑا اجر ہے. ظہر کا وقت گرمیوں میں مستحب وقت ہے، کچھ تاخیر سے پڑھو. ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم. ظہر کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو کہ اس میں اجر زیادہ ملے گا. یہ گرمی جہنم کی بھاپ ہے. عصر کا وقت کہ 2 مثل کے بعد پڑھیں گے تب تو صحیح فضیلت حاصل ہوگی. کچھ لوگ جو ایک مثل یعنی ایک مثل سائے پر پڑھ لیتے ہیں وہ اجر سے محروم رہ جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مزدور نے مزدوری کی صبح سے ظہر تک، اس کو 1 قرات اجر دیا گیا. کچھ مقدار سمجھ لیں 100 روپیہ. ایک مزدور نے ظہر سے عصر تک کام کیا، اس کو بھی 1 قرات 100 روپیہ سمجھے. ایک آدمی نے عصر سے مغرب تک کام کیا، اس کو اجر دگنا دیا گیا یعنی 200 روپیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا یہود نے، ظہر سے عصر تک کام کیا نصارہ نے، عصر سے مغرب تک کام کیا امت محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. جب کہا گیا کہ ان کو تو اجر دوہرا دیا گیا، وقت ان کا تھوڑا تھا،
ٹائم تھوڑا انعام زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں ہے، جو طے ہوا ملا نہیں ملا؟ انہوں نے کہا جی مل گیا. تو یہ اس وقت ہو سکے گا کہ ظہر اور عصر کا وقت زیادہ ہو اور عصر اور مغرب کا وقت کم ہو، تب یہ انعام ملے گا. اور اگر ایک مثل پہ پڑھ لیا جائے تو ظہر اور عصر کے وقت درمیان کا وقت کم ہو جاتا ہے اور عصر اور مغرب کا وقت بڑھ جاتا ہے. اس حدیث کی روح سے دو مثل پر ہی افضل ہے اور اسی پر ہی اجر زیادہ پا سکیں گے. تو 5 نمازوں کے اوقات کا لحاظ، مستحب کا لحاظ بھی ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو معراج پہ تشریف لے گئے تو جب آپ واپس تشریف لائے تو جبرائیل امین بھی ساتھ آئے. ایک دن ساری نمازیں اول وقت میں پڑھا دی، دوسرے وقت میں بالکل ختم ہونے پر پڑھائی. اس کے بعد جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ فرماتے ہیں تمہارا وقت ان 2 وقتوں کے درمیان میں ہے، یعنی نہ تو وقت شروع ہوتے ہی پڑھ لو، نہ یہ کہ انتظار کرتے کرتے آخر وقت میں جا پڑھو. تو استحباب کا لحاظ کیا جائے. نمازوں کے اوقات کی پابندی. 3 وقت مکروہ ہیں، کوئی نماز نہیں ہوتی. سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، زوال کا وقت ہو، ان میں فرض بھی جائز نہیں، نفل بھی جائز نہیں، ادا قضا کوئی نماز جائز نہیں، جنازہ بھی جائز نہیں. دو وقت اور ہیں کہ ان میں صرف نفل جائز نہیں. صبح صادق ہو جانے کے بعد، صحیح صبح صادق کا آپ کو اندازہ ہوگا رمضان میں کہ سوئی پر سوئی چڑھی نہیں اور امام صاحب نے ٹکا کے اذان دے دی. وہ سمجھتا ہے کہ روزے شاید اسی پہ بند ہوں گے. تو اس وقت صبح صادق ہو گئی، اس کے بعد نفل نہیں. قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل جائز نہیں. عصر کے فرض پڑھنے کے بعد، فرضوں سے پہلے جتنا نوافل پڑھے. عصر کے فرض پڑھنے کے بعد مغرب سے پہلے صرف نفل نہیں پڑھ سکتا، وہ مکروہ ہے. قضا نماز بھی ہے، جنازہ بھی ہے، سب ہو سکتا. ان اوقات کا لحاظ کیا جائے. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں. قرآن پاک میں تقریباً کوئی 88 مقامات ہیں جہاں اللہ نے واضح فرمایا اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو. 700 مقامات ہیں جہاں اشارے کنائے سے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو. ایک تو اس کی اہمیت معلوم ہوئی. دوسرا لفظ استعمال کیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اد الصلاۃ کے لفظ نہیں ہے کہ ادا کرو. قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کی پوری رعایت رکھ کے نماز پڑھنے کا نام اقیم الصلاۃ. اور اگر بس دھکا دے دیا، فرض تو پورے ہوئے، واجب ہوا نہ ہوا، سنتے ساری چھوٹی گئی، مستحبات کا پتہ بھی کوئی نہیں، تو ادا تو ہو جائے گی، فرض ٹل جائے گا. اس کو ادا کہیں گے، نماز کا حق ادا نہیں ہوا. کہ نماز کو پڑھا جائے بجمیع حقوقہا، اس کے تمام حقوق کی رعایت کر کے پڑھی جائے. فرض بھی ادا ہو، واجب بھی ادا ہو، سنتیں بھی ادا ہوں
اور مستحب بھی نہ چھوٹے۔ اس کا نام ہے قائم کرنا۔ اللہ نے پورے قرآن میں جہاں بھی حکم دیا اقیم الصلاۃ، قائم کرو، سنتوں کا لحاظ نہیں ہوتا، مستحبات چھوٹے جا رہے ہیں۔ وجہ ہماری توجہ نہیں، ہر چیز کو سیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں، نہیں سیکھتے تو اللہ کے احکامات کو نہیں سیکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں لِدُلُوكِ الشمس، سورج ڈھلنے کے وقت، اِلَىٰ غَسَقِ اللیل، رات کی تاریکی تک، وَقُرْآنَ الفجر، اور قرآن فجر کے وقت۔ کیا معنی کہ ہر نماز میں قرآن تو پڑھا جاتا ہے، لیکن فجر میں قرأت لمبی کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ 40 سے 100 آیات تلاوت فرماتے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کی تلاوت کیا لب و لہجہ ہوگا۔ صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا معمول مبارک یہ تھا کہ جیسے نماز کا وقت شروع ہوتا، فجر کا شروع کرتے اور لمبی نماز پڑھاتے تھے کہ ٹکا کے اسفار ہو جاتا، روشنی ہو جاتی۔ اور ہمارا دور تو قحط الرجال کا کہا جا سکتا ہے نا، کم کم کم، جتنا کم کر سکے کر سکے۔ اگر حافظ صاحب کوئی 20 آیت ہی تلاوت کر لے تو کئیوں کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے آج ہماری کمر توڑ دی، اتنا دیر کھڑا کیا کہ توبہ تو اللہ غنی۔ ان قرآن الفجر، کہ بے شک فجر کا قرآن، کان مشہودہ، وہ حاضر ہونے کا وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے کندھے پر فرشتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ دائیں کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے، وہ نیکیاں لکھتا ہے۔ بائیں کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہے، وہ برائیاں لکھتا ہے۔ اللہ بڑی کریم ذات ہے بھائیو، اللہ بڑی کریم ذات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا آدمی تو دائیں کندھے والا لکھ لیتا ہے، کہیں آپ کو دھوکہ تو نہ لگے کہ وہ تو عالم الغیب ہو گیا جی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کی خوشبو ایسی پھوٹتی ہے کہ فرشتہ سونگھتا ہے، پھر لکھ لیتا ہے۔ اور نیکی کرے تو 10 گنا تو کم سے کم اجر ہے نا، 700 گنا بھی ہے، احد پہاڑ کے برابر بھی ہے، جتنا اخلاص ہوگا اتنا زیادہ ہے۔ اور گناہ کا ارادہ کرے فرشتے نہیں لکھتے۔ کریم کی کریمی نہیں، اگر ارادوں پر ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا۔ پھر گناہ کرتا ہے نا، اس وقت بھی حدیث پاک میں آتا ہے، مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے یہ روایت پیش کی، فرماتے ہیں دائیں کندھے والے سے بائیں والا پوچھتا ہے لکھ لوں، وہ کہتا ہے ابھی ٹھہرو، وہ رک جاتا ہے۔ اگر اتنے میں یہ توبہ کر لیتا ہے تو معاملہ صاف۔ کچھ وقفے بعد اگر نہیں توبہ کرتا تو بائیں کندھے والا پوچھتا ہے اب لکھ لو، وہ کہتا ہے ابھی ٹھہرو، امیر ہے نا وہ، نائب ہے۔ تیسری بار بھی پوچھتا ہے، جب اتنا تک غفلت میں رہ جاتا ہے تو کہتا ہے اچھا اب لکھ لو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے، مثلا نماز چھوٹ گئی تھی، گناہ ہے، اس نے توبہ کی تو وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، وہ جگہ خالی ہوتی ہے۔ جب کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ اوہو میری نمازیں رہ گئی تھی، میں نے فلاں گناہ کیا تھا،
اب اس پر وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ کریم ہے، رحیم ہے۔ تو فجر کے وقت فرشتے ڈیوٹی رات والی بھی موجود ہوتے ہیں، دن والے بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کانا مشہودا، یہ ان کی حاضری کا وقت ہے، وہ بھی آ گئے، یہ بھی موجود ہے۔ اب دن والے صبح کی نماز پڑھ کے آ گئے، رات والے چلے گئے۔ پھر عصر کے وقت میں پھر رات کی ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں، دن والے چلے جاتے ہیں۔ اللہ باوجود جاننے کے ایمان والوں پوچھتے ہیں کہ فرشتے تم جو گئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم گئے نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم آئے دن والے کہیں گے رات والے اپنی جگہ کہ جب ہم آئے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کریمی معاف کرنے کی ایک شکل ہے، فرشتوں کو بتا دکھا کے کہ دیکھو پتہ تو ہے کہ درمیان میں کیا کیا گڑبڑ گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ کان مشہود، اللہ فرماتے ہیں یہ حاضری کا وقت ہے، فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ فہم نصیب فرمائے، فہم قرآن فہم حدیث نصیب فرمائے۔